میرے بھائیوں نے، بہنوں نے، سب نے، بزرگوں نے میرا استقبال کیا. میرے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں. اور سب سے جو اچھی بات تھی، جب افضل بٹ صاحب اور نیئر کل میرے پاس آئے اور میری اور ان کی ملاقات، بہت بریف ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ ہم سب آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں آپ کے پاس آتی ہوں. آپ نیشنل پریس کلب میں ایک ایونٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور بہت اچھی بات مجھے لگی، میں جب آ رہی تھی تو مبشر نے مجھے کہا کہ وہاں باہر ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں، پہلے ہم ان کے پاس چلے جائیں گے، پھر ہم اندر چلے جائیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم افضل بٹ صاحب کے ساتھ ادھر جائیں گے اور ان کو ساتھ لے کر ہم اندر جائیں گے. تو میں جب آئی تو ہم نے دیکھا کہ باہر تو کوئی گروپ ہے ہی نہیں. تو میں مبشر نے کہا کہ باہر تو کوئی گروپ موجود ہی نہیں میڈم. تو میں نے کہا اچھا، شاید پھر اندر چلا گیا ہو. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں افضل بٹ صاحب. اس چیز کی اس ملک کو اتنی ضرورت ہے. یہ نفرتیں، یہ فساد، یہ انتشار، یہ انٹالرنس، آپس میں تفریق. سب الیکشن لڑتے ہیں، سب گروپس ہوتے ہیں، ہر جگہ پر گروپس ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان چیزوں سے بالا تر ہونی چاہیے. اس پہ میں آپ سب کو، خاص طور پہ افضل بٹ صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور اس کے بعد میں پی ایف یو جے کو، میں فردن سب کا نام نہیں لوں گی، پی ایف یو جے کو، آر آئی یو جے کو، جو راولپنڈی اسلام آباد بیورو آف جرنلسٹ ہیں، جو کرائم رپورٹرز ہیں، جو یہاں ایپنک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں ایم ڈبلیو او کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیمرہ ایسوسی ایشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کیمرے کے اس طرف میڈیا ورکرز کھڑے ہیں، میں سب کو تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ جس قسم کا کام ہوا، یہ ہماری کوئی مہربانی نہیں ہے، یہ حکومت کی کوئی مہربانی نہیں ہے. یہ وہی کڑی اور وہی سلسلہ ہے جو محمد نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم، جس 8th ویج بورڈ کا 18 سال کے بعد افضل بٹ صاحب ذکر کر رہے تھے، 8th ویج بورڈ کا، جو کہ 18 سال کے بعد نافذ ہوا تھا. یہ اسی ویژن کی کڑی ہے. اور جب اپوزیشن لیڈر تھے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، تو ہمارے اپوزیشن چیمبر میں افضل بٹ صاحب بھی آتے تھے، جرنلسٹ بھی آتے تھے، رپورٹرز بھی آتے تھے. کبھی کسی کی پرچی آنے کی طبیعت خراب ہے، کبھی کسی کی پرچی آنی تو طبیعت خراب ہے. تو مجھے اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت آئے گی تو مریم یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ جس طرح ہمارا ہیلتھ انشورنس ہے کہ ڈگنیفائڈ طریقے سے جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا ورکرز ہیں، ان کے لیے ہم نے ہیلتھ انشورنس کا کام کرنا ہے. تو یہ اسی ویژن کا، اسی خدمت کی یہ کڑی ہے، سلسلہ ہے، جو ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر جاری ہوا ہے اور یہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ پچھلے 4 سال میں یہ کوئی سیاست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت صرف صحافیوں کی بات ہو رہی ہے. میں اپنی گفتگو کو بھی، بہت سے مواقع ہوتے ہیں جو ہم سیاست پہ گفتگو کر سکتے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا موقف بیان کر سکتی ہیں، لیکن یہ صحافیوں کے لیے، میڈیا ورکرز کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کا حق تھا، جو مالکان کی طرف سے کسی بھی ریزن کی وجہ سے کوئی کوتاہی تھی، کوئی کمی تھی، یہ جو گورنمنٹ کا پیسہ ہوگا یہ اس کو برج کرے گا گیپ کو. یہ کسی طرح بھی مالکان کی جو ذمہ داری ہے وہ بری زبان نہیں ہو سکتے. اور اس کے لیے ایک پورا بندوبست کر دیا گیا ہے، جس میں پیمرا کے قانون کے اندر پہلی دفعہ جو پی ایف یو جے ہے اس کی کاؤنسل آف کمپلینٹ میں، جہاں مالکان کے پاس سیٹ ہے پی بی اے کے پاس، وہاں پی ایف یو جے کے پاس بھی اب اتھارٹی کے اندر بھی اور کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر بھی ان کو سیٹ دی گئی ہے. اور اس کو لنک کیا گیا کہ جتنے گورنمنٹ کے بزنس اشتہارات میں جاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو پیسے، ان کی جو کمپلینٹس ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ہیومن ریسورس ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ آپ کے کانٹریکٹس ہوں، چاہے وہ آپ کی نوکریاں ہوں، امپلائمنٹس ہوں، جو کانٹریکٹ لیگل طریقے سے اس کے ایس او پیز ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے پیمرا کے اندر، اتھارٹی کے اندر اور کاؤنسل آف کمپلینٹ کے اندر آپ کی نمائندگی دے دی گئی ہے اور ان کو اشتہارات کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی این ای کی بات ہوئی، یہ افضل بٹ صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ یہ حکومت 1 سال کی ضرور ہے، لیکن اس حکومت نے کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں نہیں مروائیں، پسلیاں نہیں توڑوائیں، ان کے گھروں میں گھس کے ان کی ہڈیاں نہیں توڑوائیں، ان کے ناک نہیں توڑوائے، ان کے قلم، ان کے کیمروں، ان کے ضمیر کے اوپر پہرے نہیں بٹھائے. چلتے پروگرام کسی صحافی کا، وہ کل کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کہ سینسرشپ بہت ہو رہی ہے، میں نے کہا مجھے ایک پروگرام بتائیں چینل کا جو چلتے بند ہوا ہو،
ایک کیس بتائیں عرفان صدیقی صاحب جیسا یا میر شکیل الرحمان صاحب، تو یہ افراد کو جیل کر کے بند کر کے سیاسی انتقام کے زمرے میں یہ میسج ہوتا ہے اس انڈسٹری کو کہ اگر یہ شخص بند ہو سکتا ہے تو پھر جو میڈیا ورکر یا جو جرنلسٹ یا رپورٹر ہے اس کی کیا اوقات ہے. اور وہی چیز پی ایم ڈی اے کی صورت میں ہم پہ مسلط ہونے لگی تھی. اس وقت بھی افضل بٹ صاحب کا میں نیشنل اسلام آباد پریس کلب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، افضل بٹ صاحب کا، پی ایف یو جے کا، آپ سب لوگوں کا، کہ یہی کرسی تھی